فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ 8ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الانعام کا آخری حصہ ہے اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ انعام مویشی چوپاؤں کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ بنو اسماعیل میں ملت ابراہیمی کے حقیقی وارث وہ قریش کے مشرک نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اور اس صورت کے اندر شرک اور اس کی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح توحید کے دلائل وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ توحید و شرک کے ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے بالخصوص جانوروں کا ذکر کیا، چونکہ جانوروں کا حقیقی خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت حلال قرار دیں، شریعت حلال قرار دے، وہی جانور حلال ہوگا، اور جس کو اللہ رب العزت حرام قرار دیں گے وہ جانور حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا وہ اس طرح ہے گویا کہ کسی جانور کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر چوری کر لیا گیا ہو۔ تو اس لیے جب کسی جانور کے اندر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، اس کے اوپر وہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہو اور اللہ رب العزت کا اس کے اوپر نام لیا گیا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھا لو، اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا فرمایا اس میں سے نہ کھاؤ۔ پھر عبادت کا یہ طریقہ رہا ہے شروع سے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا معلوم ہوتا وہ اس کو اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے اور اس کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ تو جب لوگوں کے اندر شرک آیا تو جیسے انہوں نے غیر اللہ کی عبادت شروع کی بتوں کی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس مال تھا اس کو بھی انہوں نے ان کے لیے وقف کرنا، ان کے لیے خاص کرنا شروع کر دیا۔ تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے اندر جو ہے وہ ایک تو ہے جانور، دوسرا کھیتی باڑی جو تھی اس کے اندر بھی وہ تقسیم کرتے تھے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ تو جو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی خاص کرتے کہ اس جانور کا یہ جو بچہ ہوگا یہ فلاں بت کے لیے ہے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پھر ستم اس قدر تھا کہ جو حصہ اگر اللہ رب العزت کے لیے جو حصہ مختص کیا ہوتا اس کے اندر کمی آ جاتی تو وہ کمی رہنے دیتے، لیکن اگر بتوں کے لیے جو مختص حصہ تھا اس کے اندر کمی آ جاتی تو اللہ رب العزت کے حصے سے اس کو پورا کر لیتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان تو تھا، اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اہمیت زیادہ اپنے بتوں کو دیتے تھے اور انہی کی پوجا اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جانوروں کی تقسیم کے اندر جو ہے وہ بسا اوقات بتوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیتے کہ یہ جانور جو ہے اس کی سواری، اس کا دودھ ہمارے اوپر حرام ہے، تو یہ ان کے لیے خاص ہے۔ پھر جو ہے کچھ جانور جو ہے ان کا گوشت انہوں نے جو ہے مردوں کے لیے خالص رکھا تھا اور عورتوں کے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا کہ یہ صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں ان کو نہیں کھا سکتی۔ اور جہالت اس قدر تھی کہ بعض تو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بتوں کے نام کے اوپر قربان کر دیتے تھے اور انہی کے نام کے اوپر انہی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بھی وہی جہالت، وہی لوگ کئی بے شمار نظر آئیں گے کہ کتنے سارے پیر فقیر ایسے بنے پھرتے ہیں جو اپنے مریدوں کے لیے کچھ چیزیں جو ہے ان کو حرام قرار دیتے تھے اور کچھ چیزوں کو ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں کہ ہمارے مرید جو ہیں وہ اس طرح کا لباس پہنیں گے، مثلا ہمارے مرید کالا لباس نہیں پہنیں گے، یہ لباس جو ہے عورتیں جو ہے وہ بڑا گوشت نہیں کھائیں گی، یا میرے مرید اس طرح۔ تو یہ جو حلال چیز کو حرام کر دینا ہے اس کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، اور اگر یہ اختیار کسی بندے کو جب دیا جائے گا تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں سے کھاؤ
اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق اس کی کٹائی کے وقت ہی ادا کر دو۔ عشر ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زمین میں سے جو بھی پیداوار نکلتی ہے تو اس میں سے اللہ کا حق عشر ادا کیا جائے، جس میں سے غریبوں مسکینوں وغیرہ کو کھلایا جائے، ان کو دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حرام کاموں کی فہرست ذکر کی۔ 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 9 کاموں سے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا اور جو ہے ان کو کرنے کا بھی حکم دیا۔ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ بچے 2 ہی اچھے کا نعرہ آج کل لگا جاتا ہے، اور آبادی کو نہ بڑھاؤ، آبادی کو کے اندر جو ہے کمی کرو، اور اس کے لیے جو ہے اسباب اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور آپریشن کروا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے اللہ کی تقسیم کے اوپر ناراض ہونے والی بات ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتے ہیں ان کا رزق بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تو کس لیے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو؟ تو یہ بھی اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بے حیائی فحاشی جو ہے کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم کا مال جو ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کھانا تو دور کی بات۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے ماپ تول اس کے اندر کمی نہ کرو، اس کو پورا رکھو۔ اوفوا الکیل والمیزان، انصاف اس کے اندر کرو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے 8ویں نمبر پر کہ بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تب بھی عدل کرو، جو ہے اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ بات ہو، لیکن جب بھی بات کرنی ہے اس کے اندر عدل کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تو اللہ کے وعدوں کو جو ہے پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، چاہے وعدہ اللہ کے ساتھ ہو چاہے اس کے بندوں کے ساتھ ہو، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کے اوپر چلو، اسی کے اوپر چلو گے تو تم کامیابی کو پا جاؤ گے، فلاح کو پا جاؤ گے۔ لیکن اس کے ادھر ادھر ہو گئے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس سے ہٹ گئے ان چیزوں سے تو پھر جو ہے ہدایت اور صراط مستقیم نہیں مل سکتی، ہدایت اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا بیان کیا کہ نیکی 1 کرو گے میں تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر کہ فرمایا کہ برائی 1 کرو گے تو 1 ہی لکھی جائے گی، برائیاں 10 نہیں لکھی جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، فرمایا نیکی 1 کرو گے میں 10 لکھوں گا، اور گناہ کرو گے تو صرف 1 ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے مومن کی زندگی بیان کی۔ مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی ساری عبادات، اس کی قربانی، اس کی نظر و نیاد، وہ سب زندگی موت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے، اسلام کے لیے ہوتی ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف اس کا نزول اس وقت مکی دور کے آخر میں ہوا جب مشرکین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اس میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی کہ اگر تم میرے اور میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے اور ان کاموں سے باز نہیں ہوگے تو پھر تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہی ہوگا۔ اعراف اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی ہلاکت کا سبب بیان کرنے سے پہلے جو ہے انسانی جو ہے گمراہی کہاں سے شروع ہوئی اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سبھی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم کو نہ مانا اور پھر معافی مانگنے کے بجائے اس کے اوپر اکڑ گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ اور اس نے کہا اللہ مہلت دیجیے، فرمایا مہلت دی، اور اس نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا، اور آج یہ وہی شیطان جو ہے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ عرصہ جنت میں رکھا تو اس کا مقصد جو ہے ایک تو یہ تھا کہ ٹریننگ ہو جائے جنت کے اندر رہ کے، تاکہ اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر جا کے گزار سکے، اور ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے بدلے میں جنت ہے، اطاعت کرو گے تو جنت مل جائے گی، اور اسی طرح ایک مقصد یہ تھا حلال اور حرام کا تصور آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے حلال کی تھیں سوائے ایک درخت کے، تو دنیا کے اندر بھی اسی طرح فرمایا کہ میری بے شمار نعمتیں حلال ہوں گی سوائے چند نعمتیں کے کہ وہ حرام ہوگی، تو ان سے اجتناب کرنا، اور پھر گناہ کے انجام کا عملی تجربہ کروایا کہ اگر گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، اور پھر ابلیس کی اصلیت بتائی تاکہ انسان جو ہے اس سے بچ سکے اور اس کو اپنا حقیقی دشمن ہی سمجھے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانیت کا امتیاز ذکر کیا کہ انسان کے پاس ایک امتیازی وصف ہے، اللہ رب العزت نے اس کو لباس عطا فرمایا ہے، جو کہ باقی اللہ کی جو مخلوقات ہیں جانور وغیرہ ان کے پاس یہ وصف نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت نے انسان کو باقی مخلوقات سے افضل بنانے کے لیے اللہ نے یہ لباس اسے عطا فرمایا ہے۔ لباس کے دو بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فرمایا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ لباس زینت ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد کیا ہے؟ پہلا بنیادی مقصد وہ ستر کو ڈھانپتا ہے، تو جس لباس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں، ستر کو ڈھانپ رہا ہے، زینت بھی ہے، تو مرد کی زینت بھی شریعت نے بیان کی ہے، عورت کی زینت بھی بیان کی ہے، تو اس کے مطابق مرد کا لباس اور عورت کی زینت کے مطابق لباس ہے اور ستر کو ڈھانپتا ہے، تو جون سا جس طرح کا مرضی ہو، جب یہ دو مقصد پائے جائیں تو وہ لباس اس کا پہننا جائز ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی مقصد فوت ہو گیا تو پھر اس لباس کا پہننا درست نہیں ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اس بات سے متنبع کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تم سے لباس کو چھیننا چاہتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، فرمایا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ تم سے تمہارا لباس چھیننا چاہتا ہے اور تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم سے ہمارا لباس اتر جائے اور ہمیں ننگا کرنا، یہی شیطان چاہتا ہے۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور ہمارا معاشرہ دوبارہ لباس سے عاری ہوتا جا رہا ہے، لباس کو کم سے کم شارٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کو باریک ترین کیا جا رہا ہے، تو شیطان کا مقصد جو ہے وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک امتیازی وصف دیا تھا لباس، اور جو ہماری شرمگاہ کو، ہمارے ستر کو ڈھانپنے کا باعث تھا، ہمارے لیے زینت تھا، باقی مخلوقات کے پاس جو نہیں ہے، آج ہم اس لباس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ عورتیں اور خواتین اور مرد بھی جو ہے وہ کم اور ٹائٹ لباس کی طرف آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی، کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، یا تو لباس کے باریک ہونے کی وجہ سے یا پھر لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ فرمائی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی۔ اصحاب اعراف کی کیفیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی نہ تو نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ جنت میں جا سکیں، اور نہ برائیاں زیادہ ہوں گی کہ دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر جا سکیں۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، مقام، اللہ رب العزت وہاں پہ ان کو کھڑا کرے گا۔ تو جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو جو ہے ان سے کلام کریں گے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے چودھری صاحب فلانے
تمہیں دنیا کے اندر تمہیں بڑا غرور تھا، بڑا تکبر اور فخر تھا اپنی کرسی کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اور تم یہ دیکھو جنتیوں کو، ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کے اوپر اللہ نے رحمت کرنی ہے، اگر رحمت کرنی ہے تو اللہ ہم پہ کرے گا، دنیا چونکہ اس نے ہمیں دی ہے، تو آج دیکھ لو اللہ رب العزت جو ہے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر جو ہے اپنے جنتی بندوں کی محبت کو دیکھے گا اور اپنے نافرمانوں کی نفرت کو دیکھے گا، تو اللہ رب العزت ان کو بھی جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہلاک ہونے والی قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ 6 قوموں کا ذکر اس صورت میں کیا، ان میں سے 4 کا 8ویں پارے کے اندر ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قوم نوح کا ذکر کیا، جب انہوں نے بغاوت نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، لیکن قوم نے جب بات نہیں مانی، نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا، عذاب بھیجا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا، اور قوم عاد یہ وہ قوم تھی جو دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان میں سے سب سے مضبوط ترین، جسم کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین یہ قوم تھی۔ اس کی طرف اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، تو انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا، بغاوت نافرمانی کی، شرک کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کا ذکر کیا، تو ان کی طرف اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے نافرمانی کی، معجزے کا مطالبہ کیا کہ اونٹنی جو ہے وہ ایک آئے اور جو ہے وہ فطرتی طور جو ہے اس سے ہٹ کر بچہ پیدا کرے بطور معجزہ، تو اللہ نے اس معجزے کو پورا کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور اس معجزے کی قدر کرنے کی بجائے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زلزلہ آیا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے، اور قوم لوط جو ہے یہ لوط علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، تو شرک کے ساتھ ساتھ ان میں اخلاقی بیماری ایک بڑی یہ تھی کہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جب ان کو لوط علیہ السلام نے روکا اس کام سے، تو انہوں نے کہا یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، ان کو نکال دو گے تو نہ یہ رہیں گے، تو نہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سب سے سخت ترین عذاب نازل فرمایا، ان کی بستی کو اللہ نے اوپر اٹھایا، آسمانوں سے نیچے دے مارا، اور ان کے اوپر پھر اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو تباہ و برباد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم مدین کا ذکر کیا، تو مدین تبوک جو ہے سعودی عرب کے اندر، یہ تبوک مقام جو ہے اس کے قریب بستی جو ہے آباد تھی، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں۔ تو ان کی طرف اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاقی بیماریاں یہ تھیں، یہ تاجر پیشہ لوگ تھے، تو جو ہے یہ ایک تو ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور دوسرا اپنے پاس سے گزرنے والے جو قافلے تھے تجارتی ان کو لوٹ لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے، چونکہ پہلی قومیں جو تھیں ان کے اوپر تو عذاب نازل ہوتا، اللہ ان کا معاملہ ختم کر دیتا، لیکن اب جب نبی علیہ السلام کی امت کی باری آئی ہے تو اللہ رب العزت نے قاعدے قانون کو بدل دیا ہے۔ اب آسمان سے عذاب یہ ہے، اجتماعی عذاب اس صورت میں نہیں آئے گا کہ اللہ قوموں کو تباہ و برباد کر دے، اس اللہ تعالیٰ مہنگائی کی صورت میں جو ہے وہ قحط کی صورت میں اس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ عذاب نازل کرے گا، اور آج ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس عذاب کا شکار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عذابوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔